أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. کیا تم اس کلام الہی کے سلسلے میں کافروں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتے ہو اور تم نے اپنی روزی بنا لی ہے کہ تم قرآن کو جھٹلاتے ہو؟ بس جب کسی کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے اور اس وقت تم اسے مجبور بن کر دیکھ رہے ہوتے ہو اور تمہارے نسبت ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو. بس اگر تم کسی کے تابع فرمان نہیں ہو، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو اس کی روح کو چاہو تو اس کی روح کو واپس کیوں نہیں لے آ سکتے؟ مولانا وجہ جو سب سے بڑی ہوئی ہے کہ وہ اچھے خاصے بیمار ہیں اور انہوں نے ہاسپٹل سے ادھر آنا تھا اور ابھی تک نہیں پہنچے. تو کوشش کرتے ہیں کہ کچھ چند باتیں 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ میں آپ سے شیئر کروں اور پھر ہم دعا کے بعد جو ہے وہ اس پروگرام کا اختتام کریں. اس میں یہ اچھا خاصا مشکل کام ہے کہ ایک طرف آپ ڈاکٹر اشرف صدیقی صاحب جیسی ہستی کے سامنے بیٹھتے رہے ہیں، انہیں سنتے رہے اور میں ان کی سنت کو جو ہے پورا کرنے کی تھوڑی سی کوشش کروں. تو اس میں اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو پچھلی آیات ہم نے سورہ بقرہ کی اسائنمنٹ کے طور پہ میں نے آپ کو دی تھی اور آپ لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے، مختلف تفاصیر سے آپ نے جو ہے وہ پڑھا ہوگا، اس کو صرف تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. مجھے بھی بالکل پتہ نہیں تھا کہ ابھی مجھے یہ قرآن پڑھانا پڑے گا، لیکن اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی جو ہے وہ توفیق دے کہ میں قرآن کی آیات کا تھوڑا سا ایک اسکیچ آپ سب لوگوں کے سامنے جو ہے رکھ سکیں. یہ بہت اہم جو ہے، میں نے خود اس کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ ان آیات کے اندر ایک زندگی ہے، اور یہ قرآن کا مزاج ہے کہ اس کا سٹائل ہے اور یہ قوت اسی کے پاس ہے کہ وہ چند باتوں کے اندر اتنی بڑی زندگی اور اتنی مشکلات سے وہ جو ہے وہ گھری ہوئی زندگی کو چند آیات کے اندر جو ہے وہ سما کے بتا دیتا ہے کہ انسان تجھے ساری زندگی 50-60 سال 24 گھنٹے جو تم نے گزارنے ہیں ان میں کیا کرنا ہے. یہ صرف طاقت جو ہے وہ قوت وہ قرآن کے پاس ہے، اور قرآن کے پاس اس لیے ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ سے بڑی حکمت کا مالک تو اس دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں. تو اللہ کے پاس اگر اس چیز کی قوت ہے تو اس میں کوئی حیران کی کوئی بات نہیں ہے. اس میں ہمیں پریشان ہونا چاہیے کہ ہماری جو ہے وہ ہمارا دل اور ہماری جو عقل ہے وہ اس بات کا ادراک نہیں کر پاتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی قوت ہے اور ہم ہر معاملہ اپنی زندگی کا ہر معاملہ جو ہے وہ سیدھا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے سامنے ہے. سورہ بقرہ کی یہ جو آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون
اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ہماری یہ جو کلاس ہم نے جو ارینج کی تھی اس کے اندر جو سب سے بڑا مقصد ہمارے پیش نظر تھا وہ یہ بات تھی کہ آپ لوگوں کو ایک بڑی تعداد میں اکٹھا کر کے اس بات کی کوشش کی جائے کہ زندگی کا واضح مقصد آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ کو اس چیز کا احساس دلایا جائے، آپ کے سامنے اس کو واضح کیا جائے کہ انسانی زندگی کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ کسی حد تک جو ہے ہم نے اس مقصد کو جو ہے وہ اچیو کیا ہے. تو یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے ان کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے جو ہے ابھی کی ہے، اس کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ مشکل وقت میں. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور تم یہ مت کہو کہ وہ لوگ مردہ ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اس کے رستے میں لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کرتے ہیں، انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں، مگر تم لوگوں کو اس کا شعور نہیں، یا تمہاری سوچ کے اندر، چھوٹی محدود سوچ کے اندر، اس کے دائرہ کار کے اندر یہ بات سما نہیں سکتی، کیونکہ تم لوگ ایک ظاہری چیز سے اپنا جو ہے وہ ایک کنسپٹ بناتے ہیں، ایک آبزرو کرتے ہیں بات، لیکن اللہ اس سے بڑھ کر بھی جانتا ہے، اس سے بڑھ کر بھی اونچائیاں اور دوریاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم ہیں جو تمہاری سوچ سے باہر ہیں. یا اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں نے آپ کو وہ قوت نہیں دی کہ آپ اپنی سوچ سے اللہ تعالیٰ کی اس کائنات تک جا پہنچیں جس کے اندر یہ اللہ کی راہ میں جان دینے والے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی سلطنت کے اندر رزق پا رہے ہیں مرنے کے بعد. اور سب سے آخر اگلی اور بڑی اور اہم بات کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے کچھ خوف کے ساتھ، مال، جان، نفس، اپنے نفس اور پھلوں کے اندر اور اس طرح کے مختلف کاروباروں کے اندر گھاٹے میں ڈال کے ہم تم کو آزمائیں گے. اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہی ہے اور سب نے اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے. وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے رحمت میں ہیں اور وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں جو صبر کرتے ہیں. میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ایک بات کہی کہ ہماری اس کلاس کی جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ ایک کوشش تھی کہ آپ کو اپنے مقصد سے آگاہ کیا جائے. اور یہ ایک آئینہ ہے، یہ آیات جو ہے نا ایک آئینہ ہے، یہ آپ کے لیے ٹیسٹ ہے، یہ جانچ بردار ہے، آپ کے سامنے کسوٹی ہے کہ آپ پرکھیں اپنے آپ کہ 6-7 کلاسز پڑھنے کے بعد کس کو اپنا مقصد جو ہے پتہ لگا. تو جو قرآن میں سب سے پہلی بات اللہ میاں نے کی ہے، فرمایا ہے کہ مدد لو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مشکل وقت میں. اب اس سے آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں، اپنے دل کی آنکھوں سے اس پہ غور کریں کہ کیا آپ کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ مشکل پڑے تو آپ کو ضرورت پڑے گی نا نماز کی اور صبر کی ضرورت پڑے گی. اور اگر آپ کو مشکل نہیں پڑتی
तो फिर आपको इस चीज़ों की अहमियत का क्या अंदाज़ा होगा कि नमाज पढ़ने की ज़रूरत है, सब्र करना की ज़रूरत है। और वो मुश्किल क्या है, और ये मुश्किल सब जो है वो ये मकसद है कि पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में गुजारना, ये मकसद है और ये आसान काम नहीं है। और सुबह से लेके शाम तक एक एक कदम जो है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उठाना, ये मकसद है और ये आसान नहीं है। आप इस्लामी तारीख को देख लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हम सबके लिए जो है वो नमूना है, कि इस दुनिया के अंदर इतना मैं सताया गया हूँ, कोई भी नहीं सताया गया। एक और मौके पे फरमाया कि मुझ पे और बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे 40 दिन और रात ऐसे गुजरे हैं कि हमारे पास खाने के लिए कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिसे जानदार खाता हो, इंसान खाता हो। वो आपके लिए नमूना थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा स्केच आपके सामने रखा कि मेरे 24 घंटे जो है वो इस हालत में गुजरते थे। तो इसका मतलब ये है कि मेरा मकसद लेके चलने वाला और मेरे रास्ते पे चलने वाला भी किसी ना किसी मुश्किल का सामना करेगा। आपने मेरी बात पे गौर किया कि जब आप अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वक्त गुजारने की कोशिश करेंगे तब आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, और जब आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा तब आपको ये आयत की समझ आएगी, तब आपको सब्र जो है वो काम देगा, नमाज आपको काम देगी। और जब आप अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम करने की कोशिश नहीं करेंगे तो कभी भी आपको नमाज में मज़ा नहीं देगी, जो इश्क की नमाज कहलाती है, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मेरी रूह की ग़िज़ा है, मेरी आंखों की ठंडक है, और बहुत सारी बातें। तो ये आयत जो है वो आप लोगों के सामने ये बात आपको सोचने में मजबूर कर रही है कि आप जरा इस बात पे गौर करें कि आप देखें कि सुबह की फजर की नमाज को एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि सब ने सुबह देखी है, सब में वो वक्त आया है सुबह, और वो अंधेरे का वो 4:30 4:15 बजे का वक्त जो है वो सब लोगों ने देखा, और ज़्यादातर लोगों ने आसानी को जो है वो गले लगाया है। आसानी क्या थी? आपका बिस्तर था, आपकी नींद थी, और वो मुश्किल कि जो उस वक्त नींद को छोड़ के अल्लाह ताला की आवाज़ पे लब्बैक है कि मस्जिद में जाने और उसके सामने खड़ा होने गिड़गिड़ाने का नाम था, उसको किस किस ने फेस किया। और ज़्यादातर लोगों ने जब आसानी को गले लगाया है तो वो कैसे समझेगा कि नमाज किसी काम आती है और सब्र भी किसी काम आता है, इसका भी कोई नाम है। और जिन लोगों ने उस मुश्किल को गले लगाया है वो इस चीज़ की अहमियत को जानेगा। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने ये जो फरमाया कि तुम उन लोगों को मुर्दा मत कहो जो मेरे रास्ते में मेरे नाम की सरबुलंदी के लिए, मेरे दीन की सरबुलंदी के लिए जान देते हैं, उन्हें मुर्दा मत कहो। इसका पिछली आयत से जरा जान के देखें जो मैंने अभी बताया कि ये लोग मुश्किल का सामना करते हैं, जो दिन रात जो है वो अल्लाह ताला के रास्ते में जान हथेली पे रख के जिहाद करते हैं। वो जिहाद किसी भी सूरत का हो सकता है, वो तलवार से जिहाद हो सकता है, वो गलत से जिहाद हो सकता है, वो अपने नफ्स के साथ जिहाद हो सकता है। ये मेरी इसका मतलब सीधा सा हो है कि वो जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं जो मैं चाहता हूँ, और वो जब अल्लाह के रास्ते में जान देते हैं उस मुश्किल जिंदगी गुजारते हुए तो उनके लिए नमाज और सब्र में मदद है, आप लोगों के लिए नहीं है। तो जब उस नमाज और सब्र से मदद लेते हुए अल्लाह के रास्ते में जान देते हैं तो उनका सबसे बड़ा अजर जो है वो ये है कि अल्लाह ताला उन्हें मौत नहीं देता। मुमकिन है कि तुम मौत से भी मर ना सके, उन्हें एक और ज़िंदगी मिलती है और ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, ये दर्जा है लोगों के लिए। तो जो नमाज और सब्र से मदद लेते हुए अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, जहाद करते हैं और फिर शहीद हो जाते हैं। ये एक मिसाल है छोटी सी, अल्लाह मियाँ ने अपने बंदों में से चंद एक ग्रोह की मिसाल आप सब लोगों के सामने रखी है कि ये ग्रोह है कि जो इस चीज़ का हकदार है कि नमाज और सब्र उसे किसी काम दे। मैं बताया कि आयत जो है वो आप सब लोगों के सामने आईना है, और आप लोग इस एक आयत पे गौर करके देखें क्या आप लोगों को अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ आया। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, जोर दे के बात की है कि हम ज़रूर आजमाएंगे, यानी कि एक और मकसद आपके सामने रखा है
یہ بھی ایک کسوٹی ہے جس پہ آپ اپنے آپ کو پرکھیں کہ میں تم لوگوں کو ضرور آزماؤں گا خوف میں ڈال کے، بھوک پیاس جان مال اور پھلوں کے اور طرح طرح کے دوسرے نقصانات میں ڈال کے میں آزماؤں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضرور آزمائے گا، ان مشکلات میں سے ضرور گزارے گا، اور جو ان مشکلات میں سے گزریں گے انہیں نماز اور صبر کچھ کام دے گی۔ تو اس میں بھی آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا کبھی آپ کو اللہ کے دین کے راستے میں ان 4-5 چیزوں کا سامنا کرنا پڑا؟ کبھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہوئے موت کا خوف آپ کے سامنے آیا ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ کو جان قربانی پڑی ہے؟ کبھی اللہ کی رضا کے لیے اب آپ کو اپنا مال جو ہے قربان کرنے کا موقع ملا ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو یقیناً یہ آج بھی آپ کے سامنے ایک آئینہ پیش کرتی ہے کہ آپ کو بھی اپنا مقصد سمجھ نہیں آیا۔ تو مختصر بات کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں، ورنہ یہ آیا جو ہے وہ بہت زیادہ وقت کا جو ہے وہ تقاضا کرتی ہیں اور تیاری کا بھی تقاضا کرتی ہیں، جو میرے پاس تیاری بھی نہیں ہے اور علم کی اچھی خاصی کمی ہے، اس بنا پہ میں اس کو ذرا گو تھرو کرتا ہوں، شاید آپ کو شاید سمجھ آئے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک ضبط ہے انہیں آیت کے ساتھ، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ایک اور تصویر ہے اس پہ آپ لوگوں کو اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ جو لوگ ان مسائل کا سامنا کرتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، نشانی کیا ہے کہ آپ پہچانیں کہ کون اس راستے کے اندر مشکلات کو برداشت کرتا ہے۔ وہ نشانی بتائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے میں چلنے کے دوران طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ صبر کرتے ہیں اس مصیبت میں اور یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور سب نے اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کو بھی آپ اپنے سامنے رکھیں کہ وہ بے صبر نہیں ہو جاتے، وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری بھی نہیں کرتے کہ یا اللہ کدھر پھنسا دیا، یا اللہ تم نے مجھ سے کیا چھین لیا، بڑا بڑا پیارا تھا وہ چھین لیا، میرا اتنا نقصان ہو گیا، میں مر گیا، میں کھپ گیا۔ اس طرح کے الفاظ وہ استعمال نہیں کرتے، اور یہ الفاظ پڑھنا اور سننا اور سمجھنا بڑا آسان ہے، لیکن کبھی آپ اس تکلیف کے اندر گزرے اور پھر آپ کو یہ الفاظ آپ کی زبان سے ادا ہو تب پتہ لگتا ہے۔ جب انسان کے اوپر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہو تو تب وہ کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تب اس کے ایمان کا پتہ لگتا ہے، تب کہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور زندگی کا سب سے مشکل کام یہ ہے کہ مشکل وقت میں انسان کو رب یاد رہے، یہ زندگی کا سب سے مشکل کام ہے۔ یا آسانی کی حالت میں بہت زیادہ خوشی میں بھی رب یاد رہے، تب بھی وہ یہی کہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کو اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو یہ ایک تصویریں چند قرآن نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو آخر میں خلاصہ ان آیات کا جو ایک آیت میں نکلا ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں آتی ہے مشکل اس صورت میں آتی ہے کہ جو وہ میری رضا کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تب مشکل آتی ہے، گھر بیٹھے مشکل نہیں آتی، یہ شرط ہے۔ تو تب اس مشکل وقت میں وہ میری نماز سے اور صبر سے کام لیتے ہیں، اور پھر جو اس مشکل وقت میں نماز اور صبر سے کام لیتے ہوئے بچ جاتے ہیں تو وہ مردہ نہیں ہے، وہ دوسرے کام میں بہت ہوتے ہیں، بلکہ وہ شہید ہے۔ اور میں انہیں ایک ایسی زندگی دیتا ہوں جو دوسرے گھر بیٹھے ہوئے تھا وہ شہید ہے اور اس کے بعد پھر بتایا کہ کوئی بھی کام ہو ہم اسے ضرور آزمائیں گے اور اتنی آسانی سے اس کو نظر نہیں ہے اور اتنی آسانی سے اسے راضی بھی ہونا ہے، اسے طرح طرح کی مصیبتوں سے گزارے، طرح طرح کی خواہشوں سے سامنا کرنا پڑے گا تب وہ بھی جزا حاصل کرے گا۔ اور ان کی نشانی یہ ہے کہ جب انہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ صبر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہی ہے اور انہیں اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اور یہ بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو ہے وقت آ رہے ہیں، پوری اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، یہ لوگ آئے
से हुए मुंह लाल दोनों के।